اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزادار امام حسین آجا بصیران کربلا کے سوگ میں ہیں، جگہ جگہ آپ مجلسیں برپا کر رہے ہیں، جگہ جگہ آپ امام کی شبیہ برآمد کر رہے ہیں، ہر جگہ امام کے سوگ میں ہیں امام کے چاہنے والے۔ اے عزادار امام حسین سید سجاد اور اسیران کربلا کا سفر، اور اللہ اکبر، سید سجاد کیا ماجرا دیکھ رہے ہیں، اپنی پھوپھی بہنوں کو ایک رسن میں سب کا گلا دیکھ رہے ہیں، سکینہ کے پنجے، اللہ اکبر، سید سجاد میری سکینہ پنجے اٹھائی ہوئی ہے، جناب زینب، جناب ام کلثوم لگاتار اپنی بھتیجی کا خیال کیے ہیں، اور اس طریقے سے 12 رسان کہ سکینہ کو تکلیف نہ ہو، اور سید سجاد یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ اسیران کربلا کے سوگ میں ہو، مگر جانتے ہو کچھ ذاکرین کوے کی اور طوطے کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ ارے منبر پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول اور آل رسول کی باتیں بتائی جاتی ہیں، یہ جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ میرے امام کی فضیلت بھی الگ انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ میرے امام مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر میری فضیلت بیان کرنی ہے تو پہلے اس کو خیال میں رکھ لیو جس نے یہ کائنات کی ہر شے بنائی، اللہ کا خیال ہونا چاہیے تجھے۔ علی کہتے ہیں کہ میری فضیلت بیان کرنی ہے تو جا، میرے چاہنے والا بتائے گا تجھے کہ میری فضیلت کیسے بیان ہوتی ہے، تیرے لباس سے بیان نہیں ہوگی، تیری کتابوں پڑھنے سے بھی تو کتنی کتابیں پڑھ لے اس کے باوجود بھی بیان نہ ہوگی۔ کیوں کہ اگر تو میرے کہنے کے مطابق فضیلت کو بیان نہ کرے گا تو کتابیں کتنی بھی پڑھ لے، علم کتنا بھی حاصل کر لے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں جیسے میں نے بتایا ہے، علی کہتے ہیں اگر سورج نہ ہوتا تو پلٹتا کیوں، اگر چاند نہ ہوتا تو 2 ٹکڑے ہوتا کیوں؟ یہ علی بتانا چاہ رہے ہیں، رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہے اس کی ذات کہ اس نے سب سے پہلے محمد آل محمد کو خلق کیا۔ اگر آدم کے پتلے میں روح ڈالتا نہ پروردگار عالم تو ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوتا کیوں؟ علی بتلانا چاہ رہے ہیں، اس لیے عزادار امام حسین آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ قدرت کی شان اور اس کی ہی ساری رحمت ہے،
اور فضیلت کے مطابق اسلام ہے، دین ہے، اور جہاں اللہ اور اللہ کا رسول اور اس کے پیغمبر کی آل ہے، اور پیغمبر اسلام کے بعد اگر حق، انصاف، محبت، چین اور انصاف دلانے کی اس دنیا کو بات ہے اور اس پہ نظر رکھنے کی بات ہے، تو پیغمبر اسلام کے بعد بس اسلام بھی اور دین بھی اور قدرت کی ساری خدائی علی کے پاس ہے، اور علی کی نسل نے اور علی نے اللہ کی اس ساری خدائی کو بالکل ویسے ہی رکھا جیسے اللہ نے کہا۔ تو یاد رکھو، میرے مولا کی فضیلت جو بیان کر رہے ہیں ان پہ نظر رکھو۔ میرے مولا نے ضربت کھاتے ہی کیا کہا تھا؟ اے پالنے والے، علی کامیاب ہو گیا۔ اس لیے عزادار امام حسین، اس چیز کی ذمہ داری عزادار امام حسین کی ہوتی ہے۔ زمانہ خراب ہے، سمجھاؤ لوگوں کو، صبح ہی ناشتے میں دوسرے کے بنیان میں جو چھید ہے اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے گھر میں، مگر ایک بار یہ نہیں دیکھتا کہ میرے گریبان میں کتنے چھید ہیں۔ اگر تم واقعی میں اسیران کربلا کا سوگ منا رہے ہو تو ان باتوں کو دھیان سے دیکھو کہ پڑھنے والا فضیلت اسی ڈھنگ میں پڑھ رہا ہے جس ڈھنگ میں دین نے، اسلام نے، رسول نے، قرآن نے، علی نے، حسن نے، حسین نے، فاطمہ زہرا نے، انہوں نے بتایا ہے۔ تو پھر تم ہمیشہ خوش رہو گے اور اپنے مظلوم کربلا کے سوگ میں ہمیشہ رہو گے، اور کبھی کوئی چیز نہ بھولو گے، نہ کبھی سوگ بھولو گے امام کا، نہ کبھی ولادت بھولو گے۔ اس لیے عزادار امام حسین یہ سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز پر نظر رکھیں۔